السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال ہے، موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا نیند کے وقت ہماری روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے؟ اس کی حقیقت قرآن کی زبان میں۔ نیند اور موت میں کیا تعلق ہے؟ اسی طرح اور ملتا جلتا سوال بھی ہے کہ کیا نیند کے وقت ہماری روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے؟ یہ بات قرآن میں اس انداز میں بیان نہیں ہوئی، تو آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا نیند اور موت میں کوئی تعلق ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں یا جب موت آتی ہے تو قرآن کے مطابق انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو تقریباً ایسے ہی ملتے جلتے جملے ہیں۔ کچھ آیتوں کا حوالہ بھی دیا گیا اور مروجہ تراجم کے حوالے سے۔ آیتوں کو بعد میں وضاحت کروں گا، پہلے مروجہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی چند گزارشات۔ آپ اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ نیند میں گزارتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ قرآن نیند اور موت کے درمیان کیا تعلق بیان کرتا ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں بنیادی فرق ہے؟ ہر رات آپ سوتے ہیں، کیا قرآن اسے موت سے تشبیہ دیتا ہے؟ کیا نیند ایک جھوٹی موت ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ موت کے لمحے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے؟ کیا سوتے وقت روح جسم چھوڑ دیتی ہے یا یہ صرف ایک مشہور تصور ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس راز کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ بھیجنے والوں نے جو حوالے بھیجے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کہ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ہے کہ اللہ موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کی جانیں نیند کے وقت، پھر جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہو انہیں روک لیتا ہے اور باقی کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ آیت نیند اور موت کے درمیان تعلق بیان کرتی ہے، لیکن یہ نہیں کہتی کہ سونے والے کی روح آسمانوں کی سیر کرتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ اللہ رات کو تمہیں وفات دیتا ہے پھر دن میں اٹھا دیتا ہے۔ ہر صبح بیدار ہونا اللہ کی قدرت کی ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے کہ موت کے بعد انسان واپسی کی درخواست کرتا ہے، مگر اس کے بعد ایک برزخ ہے۔ تو موت کے بعد کی حالت کے بارے میں قرآن جتنا بیان کرتا ہے اتنا ہی بیان کریں، غیر قرآنی تفصیلات شامل نہ کریں۔ سورہ الملک اور آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو قرآن موت کے صرف اختتام نہیں بلکہ آزمائش کے ایک مرحلے کا حصہ قرار دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ حوالہ جات جو مروجہ تراجم سے ہی دیے گئے ہیں۔ اب میں آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے آج کے حالات کے مد نظر چند مثالیں دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے یہ مثالیں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، صرف یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ آیت آج کے دور میں کیسے سمجھ میں آ سکتی۔ کبھی کوئی شخص گہری بے ہوشی میں ہوتا ہے، یعنی کوما میں چلا جاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے مگر ارد گرد کی دنیا سے بے خبر۔ یہ مثال صرف یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ شعور کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اسے موت یا نیند کے برابر قرار نہ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے انسان مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہوتا کہ صبح آنکھ کھلے گی۔ تو ہر صبح بیدار ہونا ایک نئی مہلت ہے۔ موبائل فون آپ سلیپ موڈ میں چلا جاتا ہے، بند نہیں ہوتا، پھر دوبارہ فعال ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، اسے روح کی حقیقت پر قیاس نہ بنائیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اچانک حادثات یا قدرتی آفات میں لوگ لمحوں میں زندگی سے موت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ موت کا وقت انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے زندگی کی تیاری اہم ہے۔ تو یہ جو روح اور جسم دو الگ الگ تصور ہے انسان کے لحاظ سے، یہ بھی غیر قرآنی فلسفہ ہے۔ روح کہاں جاتی ہے، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بیداری کا راز، یہ سب چیزیں اگر آپ قرآن سے ہی سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ روح کو موت ہے اور جسم کو موت نہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ عام تصور ہے کہ جسم کو موت ہے اور روح کو موت نہیں ہے۔ روح آسمانوں میں پرواز کر جاتی ہے، کوئی کہتا ہے برزخ میں چلی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے آسمان و زمین میں معلق رہتی ہے۔ نیک روح اچھی جگہ اور بد روح مختلف جگہ ڈراتی ہے۔ تو یہ مختلف تصورات ہیں، کہانیاں ہیں، قرآن ایسا کوئی تصور نہیں دیتا۔
ہم ایسے دعوے نہیں کریں گے جو قرآن میں موجود نہیں. ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیند، موت اور انسانی جان کے بارے میں قرآن خود کیا بیان کرتا ہے، اور جہاں قرآن خاموش ہے وہاں ہم قیاس آرائی سے بھی اجتناب کریں گے. اب آئیے ہم ان آیتوں کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. تو سب سے پہلے آپ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 60 کو دیکھ لیں، یعنی 6 کی 60. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو کہ يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، تمہیں مکمل کر دیتا ہے تاریکی کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم جرح کرتے ہو روشنی کو، ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، اس میں، لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، مکمل کرنے کے لیے پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کا جو تم عمل کرتے تھے. تو دیکھیے یہاں پر اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. یقینی سی بات ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کو موت دے دیتا ہے اور دن میں جگا دیتا ہے، ایسی بات ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو جو لوگ دن میں سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں ان کے لیے تو یاد غلط ہو جائے گی، اور اللہ ایسی مثال نہیں دے گا جو عملی طور پر ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ یہ تو کم عقلوں کی بات ہے. بے انتہا لوگ آج دن میں سوتے ہیں تو کیا وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو نہیں کہہ رہا، اللہ تو صرف رات کو موت بتا رہا اور دن میں تم کما رہے ہو بقول ان روایتی ترجموں کے. تو جو لوگ دن میں سوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو راتوں کو جاگتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پھر یہ آیت جھوٹی ہو جاتی ہے. تو نعوذ باللہ، اللہ جھوٹ نہیں کہتا ہے، نہ اللہ کی بات جھوٹی ہے. دراصل یہ ہمارے مترجم جو ہیں انہوں نے روایتوں کو مد نظر رکھا ہے اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا سہارا لیا ہے. اس لیے اللہ کچھ ہدایت دے رہا ہے اور یہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اللہ کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے آپ کو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھنا ہوگا، روایتوں کے بغیر سمجھنا پڑے گا. سنت اور حدیث کے نام پر جو کچھ گھڑ کر دیا گیا ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے خالص اللہ کے کلام سے ہی سمجھنا ہوگا، جب آپ ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ تاریکی کو تم پر مکمل کرتا ہے. یہ توفع کا مطلب صرف جان سے مر جانا ہی نہیں ہے، وفات نہیں ہے، بلکہ پورا دینے کو بھی وفا کہا جاتا ہے. تو وہ تمہیں مکمل کرتا ہے تاریکی کو. اگر آپ تاریکی میں ہیں تو اللہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ اسی میں اپنی ساری زندگی مکمل کر لیتے ہیں. اور وہ جانتا ہے جو تم روشنی کو جرح کرتے ہو. اور جب آپ روشنی میں آنا چاہتے ہیں اس تاریک ماحول سے تو یقینی سی بات ہے آپ کچھ جرح کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. جب اس پر مطمئن ہوتے ہیں تو پھر جا کر آپ وہ عمل کرتے ہیں، پھر آپ اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، آپ تاریکی سے روشنی کی طرف نکلتے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکتے، اسی جگہ رہ جائیں گے. تو جب آپ روشنی کے آنے کے لیے جرح کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر ہم تمہیں اٹھاتے ہیں اس میں مکمل کرنے کے لیے ایک پہچان کروائی مقررہ. تو پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کیا ہے کہ جہاں آپ اللہ کے فرما بردار ہو گئے، آپ روشنی میں نکل آئے، اب آپ تاریکی میں سفر نہیں کر رہے ہیں. یعنی اب آپ کی کردار سازی ہو رہی ہے. اب تک جو بد کرداری آپ کی تھی یا جانوروں والی زندگی تھی کہ کھایا پیا جن سے عمل کیا اور مر گئے، اس سے آپ باہر نکل گئے، کیونکہ اب آپ روشنی میں جرح کر رہے ہیں. تو پھر آپ اٹھتے ہیں اور وہ پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ روشنی کی طرف آ سکیں. اور پھر بہرحال مر کر آپ کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. تو وہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. تم نے جو عمل کیا اس کی خبر اب اللہ آپ کو قیامت کے دن دے گا. اس سے پہلے ہرگز اللہ کہیں نہیں بتا رہا کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. زندگی میں آپ کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے. تو اگرچہ آپ اللہ سے کلام غیر اللہ کے کلام کے ذریعے کریں گے تو کیسے آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ ہی کی باتوں کو بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھنا ہوگا. اب آئیے دوسری جگہ سورہ المؤمنون اور اس کی آیت نمبر 99 اور 100، 23 کی 99 اور 100.
حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب آ جائے، احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کو خاص مردنی، قال رب ارجعون، کہتا ہے رب میں رجوع کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو خاص مردنی آتی ہے تو کہتا ہے رب میں رجوع کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اپنے کردار کے باعث مردنی میں چلے گئے ہیں، مردہ ہو رہے ہیں، انہیں خود احساس ہوتا ہے کہ وہ پستی میں چلے گئے ہیں، وہ مردہ ہو گئے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ انہیں سنتے نہیں ہیں، لوگ انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، کس لیے کہ وہ مردہ ہے، انہیں احساس ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو جب بھی ان کے پاس خاص مردنی آتی ہے تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے رب میں رجوع کرتا ہوں۔ اگلی آیت دیکھیے، اس کی مزید وضاحت کر دے رہی ہے کہ لعلی اعمل صالحا، ضرور شاید میں عمل کروں خوب مکمل صحیح، فیما ترکت کلا، اس میں جو میں نے چھوڑ دیا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بے شک یہ بات ہے اور وہ کہی گئی ہے، ومن ورائہم، اور اس کے پرے سے، ان کے پرے سے، برزخ، ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دورانیے تک۔ تو اب یہاں پر دیکھیے وہ لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو عمل صحیح مکمل عمل چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے اس میں چھوڑ دیا تھا تو اب میں اسے مکمل کر لوں، تو ہرگز وہ مکمل کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل کی اصلاح کبھی اللہ کے کلام کے ذریعے کیا ہی نہیں۔ انہوں نے جب بھی دیکھا ہمارا خاندان کیا کر رہا ہے، ہمارے یہاں کیا رسم و رواج ہے، ہمارا محلہ کیا کر رہا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے، عرب لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری فقہ کیا کہہ رہی ہے، کبھی وہ اس سے باہر نکلے ہی نہیں، کبھی وہ اللہ کے کلام کی طرف آئے ہی نہیں، تو وہ کیسے اپنے عمل کی اصلاح کریں گے؟ تو مکمل صحیح عمل وہ کیسے کریں گے جب انہیں پتہ ہی نہیں مکمل صحیح عمل ہے کیا؟ تو اس میں انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، وہ عمل پھر بھی کرنے والے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اور یہ جو بات ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں چھوڑ دے کہ ہم اس میں مکمل کریں گے، تو یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی غلط کام میں پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس اس بار ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ کرتا ہے کیونکہ اس نے کبھی ہدایت کی جگہ سے ہدایت لیا ہی نہیں۔ جب تک وہ اللہ کے کلام میں شرک کرتا رہے گا، غیر اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ کے کلام کو سمجھتا رہے گا، تو وہ کبھی اصلاح کی طرف آ ہی نہیں سکتا، قرآن کی طرف آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ اس کی ایسے ہی یہ بات ہے جو کہتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک نہ نظر آنے والی آڑ ہے، اور وہ کب تک ہے؟ جب تک کہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے گا۔ یقین اس بات نہیں، اپنی اس کی ساری زندگی میں وہ ایک آڑ میں ہی رہتا ہے کہ کل رہیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اور اسی میں وہ گزر جاتا ہے، لیکن اپنے عمل کی اصلاح قرآن کے ذریعے نہیں کرتا، اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کے کلام کے ذریعے نہیں کرتا، بالآخر مر جاتا ہے۔ تو اب وہ جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو دوبارہ اٹھائے جانے کا دورانی ہے قیامت کا دن، تو جب تک کے لیے اب ایک آڑ ہو گیا، ایک پردہ ہو گیا، کیونکہ اب آپ کے پاس مہلت نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل کو سدھار سکیں یا کوئی صحیح عمل کر سکیں۔ جو کچھ تھا وہ آپ کی زندگی میں تھا، اور آپ نے زندگی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جب بھی کسی ایک پر مردنی آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور وہ جو صحیح عمل میں نے چھوڑ دیا ہے اسے مکمل کر لیں، تو اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ مکمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے جو وہ کہتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، اور اس کے پیچھے دراصل ایک اٹھائے جانے کے دورانیے تک نہ نظر آنے والی آڑ ہے، کیونکہ وہ سدھرتا ہی نہیں ہے، جاتا ہے پھر وہی عمل کرتا ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے ہی عمل ہے، ہم اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم یہ کر لیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، اگر ہم نے خالص سچ بولنا شروع کر دیا تو ہم ہیرا پھیری چوری نہیں کر سکیں گے،
تو پھر ہم اللہ کس طرح اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کریں گے، اب اپنی عیاشی مکمل کریں گے؟ ان سب چیزوں سے باز رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، ان کی بات ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک تیسری جگہ سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 42 یعنی 39 کی 42، اللہ یتوفی الانفس، اللہ وہ مکمل کرتا ہے خاص نفسیات کو، خاص سوچ کو، ہینا موتہا، وہ مقررہ وقت اس کی مردنی کا، واللتی، اور وہ جو کہ لم تمت فی منامہا، نہیں مردہ ہوئے ہیں اپنے غفلت میں، فیمسک التی، بس وہ چمٹ جاتے ہیں جو کہ قضا علیہ الموت، مکمل کیا گیا اس پر خاص مردنی، ویرسل الاخری، اور بھیج دیتا ہے اگلا، الی اجل مسمن، ایک پہچان کروائی مقررہ مدت کی طرف، ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر نفسیات کو، ہر سوچ کو اس کی مردنی کا مقررہ وقت مکمل کر دیتا ہے۔ اگر وہ مردہ رہنا چاہتا ہے معاشرے میں تو مردہ ہی رہے، ویسے ہی گزرتا ہے، اللہ کسی کو انگلی پکڑ کے نہیں ہٹاتا۔ اللہ کی ہدایت قرآن کی صورت میں موجود ہے، وہ ہدایت لے گا تو ہٹے گا اس مردنی سے، زندگی کی طرف آ جائے گا، لیکن اگر وہ مردہ ہی رہنا چاہتا تو مردہ ہی رہے، یہ اس موت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور وہ جو کہ اپنے غفلت میں تم مردنی میں رہے ہو، تم نہیں مردہ ہو اپنے غفلت میں۔ منام نوم سے نکلا ہے، نوم کہتے ہیں نیند کو، راحت کو، سکون کو، غفلت کو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جو کہ نہیں مرا اپنے غفلت میں، آپ غفلت والے عمل ہی کرنا چھوڑ دیں، آپ مردہ نہیں رہیں گے، آپ ہمیشہ معاشرے میں زندہ رہیں گے، ایک زندہ مثال بنیں گے، اور لوگ آپ کی مثالیں دیں گے کہ دیکھو اس طرح سے زندہ رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ فیمسک التی قضا علیہ الموت، بس وہ چمٹ جاتے، مسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، چمٹ جانے کو، جیسے تمسک بالکتاب آتا ہے، کتاب کو مضبوط پکڑ لو، تو وہ چمٹ جاتا ہے جو کہ اس پر خاص مردنی مکمل ہو گئی ہے۔ جو اپنے آپ کو مردہ ہی رکھنا چاہتا ہے اور اسی میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں تو اس سے چمٹے رہتے ہیں، وہ اس سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے کہ بھیج دیتے ہیں ہم دوسرے، ایک پہچان کروائی مقرر مدت کی طرف۔ تو اللہ تو اپنا ہدایت نامہ بھیج چکا ہے، آپ عمل کریں گے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بے شک اسی میں ضرور فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ تو جو لوگ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے شعور کا استعمال کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اللہ کی ہدایت کی طرف، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اسی مردنی میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور بالآخر قیامت کے دن ہمیشگی کا جہنم، جو خالدین فیہا کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ اب آئیے سورہ الملک اور اس کی آیت نمبر 2 یعنی 67 کی 2، الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے وجود دیا ہے خاص مردنی اور خاص زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے یہ کہ کون خوب متوازن عمل کرتا ہے، وہ العزیز الغفور، اور وہی غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ یہ موت و زندگی یعنی مردنی اور زندگی دونوں اللہ نے وجود دیا ہے، اور یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم مردہ رہنا چاہتے ہو یا زندگی والے عمل کرتے ہو۔ آپ اللہ کے فرمان بردار ہوں گے تو آپ زندگی والا عمل کر رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو آپ مردنی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہی ایک آزمائش ہے کہ آپ میں سے کون متوازن عمل کون کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی فرمان برداری کون اختیار کرتا ہے۔ اور ایسا کس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت سے زیادہ کوئی بڑی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ غالب حفاظت کرنے والا، لہذا اس کے احکامات کو مد نظر رکھیں اور اس کو سمجھیں، پھر بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سورہ زمر میں ہمیں نیند اور موت کے تعلق کے بارے میں سب سے اہم سبق کیا سکھاتی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ آپ کی شوق اور لگن سے ہمارے درس کو سن رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے۔ اگر ہم کچھ غلط سمجھ رہے ہیں تو اس کی نشاندہی کریں کہ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اگر ہماری بات بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر غیر اللہ کے کلام کے شرک کے، واضح ہدایت اللہ کی بات اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھ رہے ہیں
تو ہمارے درس کو آپ لوگوں میں شیئر کیا کریں، اپنے ہم خیال لوگوں میں، خاص طور پر ان لوگوں کو جو قرآن کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تابع داری کریں، اللہ کے احکامات کے فرما بردار ہو جائیں۔ ہرگز روح اور جسم الگ الگ نہیں ہے، یہ غیر قرآنی تصور ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی حرارت ختم ہو جاتی ہے جلدوں کی تو آپ مر جاتے ہیں۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔